اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ نجم پڑھیں گے 1 سے لے کے 30 تک۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل ما صاحبکم وما غوی، قسم ہے تارے جب گریں تمہارا رفیق نہ بہکا ہے نہ بے راہ پہ چلا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی، ہم لوگ ابھی سورہ نجم پڑھ رہے ہیں۔ نجم کے مطلب ہوتے ہیں اسٹار۔ اب ہم نے لاسٹ ویک جو پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا، سورہ طور پڑھی تھی۔ طور کا کیا میننگ تھا؟ ماؤنٹین، پہاڑ۔ اور اس سے پہلے ہم نے زاریات پڑھی تھی۔ زاریات کے کیا میننگز تھے؟ ہوائیں، جو آج کل فال کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور ونڈ، سینٹانا کی ونڈز، جو ونڈز ہوتی ہیں زاریات۔ تو اللہ کی ایک ایک بڑی بڑی قدرت پہ اللہ فوکس کرا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے ہواؤں پہ غور و فکر کروایا، پھر پہاڑوں پہ، اب اسٹارز پہ، اب نیکسٹ انشاءاللہ جو ہوگی وہ ہے مون، جو اس کے بعد والی آئے گی سورہ نجم کے بعد، وہ ہے مون کے اوپر بات آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی چیزیں ہیں، ان پہ غور و فکر کی اللہ دعوت دیتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم، قسم ہے تارے کی جب وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ نجم جو ہے ایک ستاروں کو نام میں کہتے ہیں، اب ایگزیکٹ کون سا یہ تو نہیں پتہ ہوتا، بس نجم جو ہے ستاروں کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کی جو آیات آ رہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان امپورٹنٹس کو بتانے کے لیے اللہ پہلی ایسی چیز کو فوکس کرواتے ہیں جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتی ہوں، تاکہ ہمیں یقین آئے کہ جتنا ٹرو یہ بات ہے اس سے کہیں زیادہ ٹرو جو یہ اللہ بات بتانے جا رہے ہیں وہ ہے۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ستارے، قسم ہے ستاروں کی جب وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جو اہل قریش تھے ان کے اندر ستاروں پہ بلیو کرنا، جو ہوتا ہے نا اسٹارز، یہ یہاں سے یہاں آیا ہے تو اب ایسا ہوگا، اب یوں ہوگا۔ جیسے آج بھی ہاروسکوپ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسٹارز سے دیکھا جاتا ہے آج یہ ڈے کیسا ہوگا، یہ ایئر کیسے گزرے گا۔ تو آج ہی نہیں، وہ ٹائم پہ بھی یہ لوگ جو ہے نا یہ ٹائپ کی ان چیزوں پہ بہت بلیو کرتے تھے۔ کہانت کا جو علم تھا ان کے اندر بہت پاپولر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، جو اسٹارز ہیں وہ جو ہیں بالکل ایسی اس وقت بھی، آج اس وقت بھی لوگ اس پہ بلیو کرتے تھے، ہے نا، اور آج بھی تم دیکھو تو اس پہ بلیو کرتے ہیں لوگ، اس کے چیزوں پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو جو ستارے ہیں وہ تو غائب ہو جاتے ہیں، ہے نا، وہ تو دیکھو صبح تم کو نظر ہی نہیں آتے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں، کچھ ہیں ڈوب جاتے ہیں۔ تو جو اپنی زندگی آپ نہیں کر سکتے، جو ان کو اپنے سیلف کنٹرول نہیں ہے، ان کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے ٹائم پہ آپ دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ بھی ہیں تو صبح آپ کو نظر نہیں آتے، وہ غائب ہو جاتے۔ تو جو اپنا آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ تمہیں کیا کچھ بتائیں گے؟ تمہارا جن کو اپنے سیلف کنٹرول نہیں ہے تو وہ تمہارے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ جو خود غروب ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو کیا کامیابیاں دے گا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ ویک کیسا گزرے گا، آپ یہ ویک یہ نہ کریں۔ تو جو اسٹارز خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنی دن کے ٹائم پہ اپنی روشنی نہیں لا سکتے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ غروب ہو جاتے ہیں، جیسے اور بھی چیزیں غروب ہو جاتی ہیں، وہ تمہاری زندگی میں کیا اچھائی لے کے آئیں گے؟ وہ خود اسٹارز جو ہیں وہ خود کسی کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ ان کو آرڈر، اللہ نے جیسے جیسے کیا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں، وہ خود کسی کے حکم کے محتاج ہیں۔ ان کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے چلے جاتے ہیں۔
تو وہ کیسے اتنا پاور رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ اہل قریش کے دماغوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ تم جو اتنا بلیو کرتے ہو، وہ اسٹارز کو دیکھو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ انسان کی قسمت کیسے لکھ سکتے ہیں، وہ انسان کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو یہ آج آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے، اور ہمارے لیے اس لیے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم کو ان لوگوں سے کبھی میل جول ہو جو ہاروسکوپ پہ بہت بلیو رکھتے ہیں، جو یہ پڑھ کے اپنی ہوتا ہے نا، بعض لوگ تو باقاعدہ پڑھتے ہیں کہ یہ ویک کیسے گزرے گا، تو ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھو جو ستارے خود اپنے آپ سیلف کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرمانے قسم ہے تارے جب غائب ہو جاتے ہیں، تو اسٹارز کے بارے میں بات کر کے جو کہہ رہے ہیں تمہارا رفیق بہکا نہیں اور نہ بے راہ پہ چلا ہے۔ یہ تمہارا رفیق کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، بتانے کا مطلب ہے کہ مکے والوں، جو مکے کے اہل قریش ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، یعنی کہ تمہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ یہ صادق ہیں، امین ہیں، ہے نا، یہی ورڈز کہا کرتے تھے۔ تو آج جب رسول تمہارے کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، اللہ کی وحی کی بات بتا رہے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ مجنون ہو گئے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جس کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آج تم بیٹھے بیٹھے ان کو جو ہے دیوانہ مجنون کہہ رہے ہو، یہ کیسی باتیں؟ تو ستاروں کی قسم کھا کر اہل قریش کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جو تمہارے پیغمبر ہیں، جو تمہارے درمیان رسول آئے ہیں، وہ نہ لاسٹ ہوئے ہیں نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے جو کلام تمہیں سنا رہے ہیں، جو قرآن تمہیں سنا رہے ہیں، وہ اپنے دل سے نہیں سنا رہے، کہ اپنے دل سے بنا کے نہیں سنا رہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تو وہ اس کو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اور وہ جو ہیں کسی نہ جنات نہ کاہنوں کی طرح نہیں ہے۔ جو دیکھیے، جو کاہن لوگ ہوتے ہیں نا، جو یہ ہاروسکوپ اور یہ سب باتیں جو بتاتے ہیں، جو پومسٹری وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کو نا جنات آ کے ان کے دماغ میں وسوسہ ڈال کے جاتے ہیں، جو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں سننے کے لیے آسمان پہ، ان کو پٹائی ہوتی، جو بھی کان میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ان کے کان میں پڑ جاتی ہیں، وہ آ کے اپنے جو کاہن ہوتے ہیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے پھر جا کے وہ کوئی 10 جھوٹوں میں ایک بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کا جن جو ہے نا، وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گیا ہے۔ تو ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے جنوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کاہن جو ہیں جن ان کو لا کے بتاتے ہیں، اس میں سے اتنا جھوٹ ہوتا ہے، بلکہ یہ فرشتے کا آنا، یہ فرشتے آتے ہیں، اور صرف ایک بات ہے، باتوں پہ مطلب وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم کو رسول اللہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، بلکہ ان کے پاس بھی نا کوئی جن آ کے ایسے ہی بول کے چلا جاتا ہوگا۔ تو یہ ان کی بات کو، کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارے جنات کاہنوں کے پاس آتے ہیں، ان پومسٹری اور ہاروسکوپ بتانے والوں کے پاس آ کے وسوسہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، بیکار کی باتیں پتہ چل جاتے ہیں، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول کے اوپر بھی کوئی جن آتا ہے، اور یہ ہم سے کہتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے اور ہم کو جو ہے امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے تمہارا رفیق یعنی کہ رسول اللہ نہ بہکے ہیں نہ بے راہ پہ چلیں۔ تو اب یہاں جو دلہ اور غوا کے 2 ورڈز آئے نا، ما دلہ صاحبکم وما غوا، تو دلہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی گمراہی، ایسا لاسٹ ہونا جس کا تعلق انسان کی بھول چوک سے ہوتا ہے، جیسے انسان بھول گیا، اپنے سے ملا کے بات کر لیا، اور غوا نفس کی شرارت، یعنی کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارے نفس، ہمارا جو
ہماری خواہشات ہیں اس کو ملا کے کوئی بات کو پیش کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ ہیں وہ کوئی اپنے دل سے بات نہیں کہہ رہے ہیں, کوئی ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے, نہ وہ اپنے دل سے بنا کے کوئی بات کر رہے ہیں. یہ نبی جو صاحب ہیں, جو نبی ہیں, تمہارے لیے دن رات کے تمہارے ساتھی تھے, تمہارے ساتھ ان کا بچپنا گزرا ہے, وہ تمہارے دن رات کے ساتھی تھے, تمہارے لیے کوئی ان نون پرسن نہیں ہے کہ تم ان کے بچپن, ان کی جوانی, ان کا کیریکٹر ان کو کن باتوں کے بارے میں ان کو نالج ہے, ان کا شوق کیا ہے, ان کا رجحان کیا ہے. جب انسان کوئی بچپن سے گرون اپ ہوتا ہے ایک ساتھ تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, کیا نہیں پسند ہے نا. تو یہ تم سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, یہ اندر کی کوئی ایسی باتیں جو تمہیں شک و شبہ ہو گیا ہے, جس کا یہ کاہن اور نجومی تم کہہ رہے ہو. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو تم سے کیسے چھپا ہوتا؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں یہ کاہن بن گئے ہیں, نجومی ہو گئے ہیں, ان پہ جن آ رہے ہیں, تو تم نے بچپن سے ان کا کیریکٹر دیکھا ہے. تم ان کو صادق کہتے تھے, تم ان کو امین کہتے تھے, تم اپنا بزنس ان کے ساتھ کرتے تھے. اب آل آف اے سڈن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو لوگ بچپن سے گرون اپ ہوتے ہیں تو اپنے ساتھی کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو جب دن رات کے ساتھی ہوتے ہیں ان سے کوئی بات بھی چھپی نہیں ہوتی. تم نے سالوں سال ان کو محسوس نہیں کیا. اب جب نبوت کی بات آئی ہے, ایک اللہ کی بات آئی ہے, ایک اللہ کو مانو, اس کے کلام کو جب وہ سنا رہے ہیں تو تم ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے, یہ نجومی کہنا تم نے شروع کر دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ کلام گواہ ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ گمراہی تھی, نہ وہ اپنے نفس سے کوئی بات کرتے تھے. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا نا کہ کس طریقے سے وہ رسول اللہ پہ الزام لگاتے تھے. تو اللہ نے ان کو کلیئر کیا کہ تمہارے سامنے ان کا کیریکٹر تھا, تم بچپن سے جانتے تھے. اب تم آل آف اے سڈن جب اللہ کی بات ماننے کی بات آ رہی ہے تو تم انہیں ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہو. صادق امین کی بجائے اب مجنون, کاہن, دیوانہ کہہ رہے ہو. آیت نمبر 3 ہے, اور وہ اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتے. تو جو کلام, جو قرآن تمہیں سنا رہے ہیں, تمہارے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں, اس کا کوئی تعلق رسول اللہ کی اپنے سیلف سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنے نفس سے نہیں ہے. وہ اپنی خواہش سے نہیں بول رہے, بلکہ تمام تر جو بھی ایک ایک ورڈ ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے ان کے اوپر بھیجی ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی ہے, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, تمہیں سیدھا راہ مل جائے. آیت نمبر 4, یہ تو بھیجا ہوا حکم ہے. یہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ معصوم ہوتے ہیں, ہر بات اور عمل میں لوگوں کی جو ہوتی ہے, لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں. جو نبیز ہوتے ہیں نا, پیغمبر ہوتے ہیں, وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, اور اس لیے ان کی جو عام زندگی میں ان کی کوئی بات جو ہوتی ہے وہ حق بات ہوتی ہے, بالکل ٹرو بات کرتے ہیں, عدل پہ ہوتی ہے, اس سے ہٹ کے وہ کام نہیں کرتے. اگر وہ کچھ بھی تھوڑی موٹی غلطی کر دیں نا تو فوراً وہی آ جاتی ہے اور ان کا کریکشن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک عام انسان اور ایک پیغمبر میں یہی ڈفرینس ہوتا ہے. تو جو صرف پیغمبر ہوتے ہیں نا, صرف وہی معصوم ہوتے ہیں. معصوم کسے کہتے ہیں؟ انوسینٹ. ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, اگر ہوتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً رائٹ اوے ان کا کریکشن کرا لیتے ہیں. اور آپ میرے انسان جیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کی غلطی کے لیے تھوڑی کوئی بار بار کوئی فرشتے آ کے کریکشن کراتے رہتے ہیں. ہم میں اور آپ میں اور پیغمبر میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آیت نمبر 5 ہے, ان کو سکھایا ہے سخت قوت والے نے. اب قرآن, جس پہ قرآن نازل ہوا ہے, پہلے تو رسول اللہ کی تعریف کی گئی, ان کا کیریکٹر بتایا گیا. وہ نہ اپنی خواہش سے بات کرتے ہیں, نہ وہ کوئی غلط بیانی کرتے ہیں, نہ وہ اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں, بلکہ اللہ کی نگرانی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ان کی تعریف ہوئی. اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو وحی لے کر آیا, جو قرآن لے کے آئے ہیں, ان کے بارے میں اب ان کی تعریف بتائی جا رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی, کہ ان کو سکھایا ہے سخت قوت والے نے. وہ جسمانی طور پہ, مینٹلی طور پہ, ذہنی طور پہ, اور بہت خوبصورت, شاندار, بڑی قوت والے امانت دار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہاں بات ہو رہی ہے. وہ ایسے کمزور نہیں ہیں کہ شیطان ان کو کنٹرول کر لے. وہ کسی کے دبنے سے, کسی کے دبانے سے وہ
دب نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے امانت دار ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کو اتنی بڑی ریسپانسبلٹی دی، وہ کسی قسم کی چیٹنگ نہیں کر سکتے، ملاوٹ نہیں کریں گے، اللہ نے ان کو تمام برائیوں سے پاک رکھا ہے۔ آیت نمبر 6، زور آور پھر سیدھے بیٹھے، اور بہت ہی پاورفل ہیں وہ، یعنی کہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، اپنی عقل، اپنا جو کیریکٹر ہے انتہائی سے زیادہ مضبوط ہے، کوئی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان کو چیٹ کر سکے، یا وہ کوئی چیٹ کرنے کا ایسا تھنک اباؤٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کو بہت ہی پیار سے، نائس طریقے سے اللہ کی جو وحی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ انہوں نے جو ایجوکیٹ کیا ہے، فاستویٰ، جو بہت ہی جو ایجوکیٹ کیا ہے قرآن کے بارے میں، اللہ کے حکم سے وہ نازل ہوا، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے بہت ہی توجہ کے ساتھ، کانسنٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ توجہ شفقت کے ساتھ وہ وحی پہنچا دی ہے۔ اب آیت نمبر 7، اور وہ آسمانوں کے اونچے کناروں پہ تھے۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے جبرائیل علیہ السلام جو نہایتی اہتمام اور محبت سے جو آپ کو تعلیم دی تھی، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے کس طرح جو نمودار ہوئے وہ آسمان کے افق پہ، جیسے آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں تو پورا، جیسے آپ کبھی دیکھو تو کتنا وائڈ ہے نا، کتنا وائڈ ہے، تو اس پہ جو ہے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، کیسے آسمان پہ دیکھتے ہیں نا، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھلی آنکھوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پہ دیکھا، پورے آسمان پہ وہ پورا چھائے ہوئے تھے۔ واللہ عالم کہتے ہیں ان کے 600 پر تھے، جو ونگز تھے ان کے 600 تھے، اور جب آپ کبھی بیچ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کتنا بڑا اوشن ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے خالی، کہتے ہیں پورے آسمان پہ جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے ونگز کے ساتھ اتنے بڑے سے آ گئے تھے۔ جیسے ہم سورہ فاطر میں پڑھے تھے نا کہ فرشتوں کے کسی کے 2 پر ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہوتے ہیں، ہم نے پڑھ کے آئے نا سورہ فاطر، تو اسی طریقے سے حضرت جبرائیل بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، تو رسول اللہ نے ان کو آسمان پہ دیکھا تھا، وہ آسمان کے اونچے کنارے پہ تھے، وہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آیت نمبر 8، پھر نزدیک ہوا اور قریب آیا، لٹک گیا۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام قریب آئے، اتنے قریب آئے، آپ کو تعلیم دی، آپ کو وحی اتاری آپ کے اوپر اللہ کے حکم سے، اور شفقت و محبت کے ساتھ اپنے جو شاگرد تھے، اپنے جو اسٹوڈنٹ تھے رسول اللہ، ان کو ایجوکیٹ کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے جو جبرائیل تھے انہوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، بس جلدی قرآن پڑھایا، پوچھ بھی نہیں رہے آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا، سمجھ بوجھ کے آپ نے جو ہے نا ان کو ایجوکیٹ کیا۔ مثلا شیطان کیسے اچک کے بات کرتا ہے نا، جیسے شیطان جو ہوتا ہے، جو شیطان، یہ آپ کو پتہ ہے نا، قریش لوگ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پومسٹری وغیرہ سب ایسے لوگوں کو، ان کو کمپیئر کر کے وہی بتائی جا رہی، تو اس کو مائنڈ میں رکھا کریں کہ اس کا پیچھے کیا اس کا بیس تھا۔ تو جو شیطان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں اور جلدی سے فرشتوں سے بات کو چوری کر کے، اور جو کاہن ہوتے ہیں، جو پومسٹری وغیرہ جو بتاتے ہیں، ان کے کانوں میں وہ آ کے ڈال دیتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، اس قسم کے گندے کام کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو تو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ جھوٹی موٹی سچی باتیں لا کے سنا دیتے ہیں۔ تو پھر وہ جیسے ٹیچر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جنات جیسے ٹیچر ہوتے ہیں، ویسے ہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ جو ہاروسکوپ بتانے والے اور غلط طریقے کے کام کرنے والے۔ اب یہاں کمپیئر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان 2 اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کو دیکھو، لہٰذا اچھے سے بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایجوکیشن کا طریقہ دیکھو اور تمہارے جنات کا طریقہ دیکھو، تم دونوں کا فرق اہل قریش کو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی پرسنالٹی دیکھو جو کاہن ہوتے ہیں، اور نبی کی پرسنالٹی دیکھو کہ ان کی پرسنالٹی کیسے ہے۔
تو پھر ان دونوں کی پرسنالٹی کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی دیکھو، تمہارے کاہن اور شیطان اور جن جو لاتے ان کو دیکھو۔ اب آیت نمبر 9 ان سے کہا جا رہا ہے پھر 2 کمان کے برابر فرق رہ گیا، اس سے بھی اور نزدیک آئے۔ اب یہ سب وحی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے اتنے قریب آ گئے۔ اب کیونکہ جو اہل قریش تھے وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایرو، وہ جو یوں کر کے ایرو ڈالتے ہیں نا، وہ اس کو بتا رہے، تیر کمان جسے کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انہی کی لینگویج میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ انڈرسٹینڈ ہونے میں ان کو ایزی ہو۔ تو بتا رہے ہیں جبرائیل آپ کے اتنے قریب ہو گئے، وہ جیسے اتنے قریب ہوتے نا تیر کمان، اتنا فاصلہ، اتنا کلوز آ گئے اور اتنے قریب آ کے آپ کو وحی کیا کرتے تھے، آپ کے قریب آتے تھے۔ آیت نمبر 10 پھر اللہ نے اپنے بندے پہ حکم بھیجا جو بھیجا۔ تو اللہ نے جس قدر اہتمام سے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی، اور حضرت جبرائیل بھی بہت، جیسے میں نے آپ کو کہہ رہی ہوں نا، بہت پے اٹینشن ہو کے اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کرتے تاکہ آپ کو مجھے ہدایت جو ملی ہے، یہ سب اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت جبرائیل آتے اور کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے رسول اللہ کو ٹیچ کیا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 11 نہیں جھوٹ کہا دل نے اسے جو دیکھا۔ اچھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں، لگتا ہے کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈریم کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنی شوشہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی پروٹیکٹ میں بات کر رہے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، یہ قرآن وٹنس ہے، تم جو اپنے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو نا، قرآن اس کی وٹنس دے رہا ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹرو بات کہہ رہے ہیں، آپ نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، وہ حق بات ہے، وہ نہ دھوکہ ہے نہ وہ نفس کا شر ہے۔ نہیں جھوٹ کہا دل نے اسے جو دیکھا، وہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں، بالکل ٹرو بات ہے۔ آیت نمبر 12 کیا پس جھگڑتے ہو تم اس پہ کہ اس نے جو دیکھا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں تم تو اتنی جلدی اپنے جنات اور کاہنوں کی جو باتیں پومسٹری کہ وہ آج ایسا ہوگا کل ویسا ہوگا، تم ان کی باتوں پہ تو اتنا بلیو کر لیتے ہو، کوئک ایسی جلدی سے بلیو کر لیتے ہو، کیوں؟ تمہیں اپنی کیوں پسند، تم کیوں بلیو کر لیتے ہو؟ اس لیے کہ وہ تمہاری اپنی مرضی کی باتیں بتاتے ہیں نا، تم جو سننا چاہتے ہو تمہیں وہ سناتے ہیں، اور تم کو جو پیغمبر سے تم جھگڑا کر رہے ہو کہ آپ جو ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے نہیں ہیں، تو اگر کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نبی سے کہہ رہے ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے اس لیے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم اپنے کانوں سے نہیں سن رہے، تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے، تمہیں نہیں دکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 کہ پس جھگڑا کرتے ہو تم اس سے اور اس کو جو تم نہیں، اور اوپر اس کے جو دیکھا، پھر البتہ دیکھا اس نے اس کو اترتے ہوئے ایک بار اور نزدیک بیری کے جو انتہائی حد پر ہے۔ اچھا، اور اس بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آپ کو جو اصل صورت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار دیکھا ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پورے آسمان پہ دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، صرف ایک بار نہیں دیکھا بلکہ ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، اور باقی اور بھی ٹائمنگ میں دیکھے تھے جبرائیل علیہ السلام کبھی کسی انسان کی شکل میں بھی آیا کرتے تھے اور ٹائمنگز میں دیکھتے تھے، مگر ان کی ریئل جو پرسنالٹی نا، ان کا ریئل جو روپ ہے اس میں انہوں نے 2 ٹائمز دیکھا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور واللہ عالم اور کتنی دفعہ دیکھا، مگر جو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے 2 دفعہ دیکھا۔ تو اب یہاں آیت نمبر 14 میں کہہ رہے ہیں کہ کیا پس جھگڑتے ہو اوپر اس کے جو دیکھا، اور البتہ تحقیق دیکھا اس نے اس کو اترتے ایک بار
اور نزدیک بیری جو انتہا پر تھی. اب یہاں پہ شب معراج کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس آئے. وہ تو زمینی وہ تھا ہے نا سفر. یہ والا جو سفر بتا رہے ہیں یہ جو ہے آپ کا جو آسمان پہ جو آپ گئے تھے نا یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پہ سورہ نجم میں جو آپ زمین سے آسمان تک گئے تھے یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک اور ٹائم آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, کہاں دیکھا تھا؟ نزدیک بیری کی جو انتہائی حد پر ہے, یعنی کہ ایک وہاں پہ بیری کا درخت جو بیر ہوتا ہے نا, جو جیپینیز فروٹ جسے کہتے ہیں یہاں پہ, تو وہاں پہ آسمان پہ اللہ کی وہاں کوئی حدود ہیں. حرم جیسے یہاں حرم کی ایک حدود ہوتی ہے نا, جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو ایک ایریا, ایک سرٹن ایریا ہے جس کو آپ حدود حرم کہتے ہیں. وہاں پہ آپ کوئی مرڈر نہیں کر سکتے, کسی کو مار نہیں سکتے, کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے وہ ایریا کے اندر آ جانے کے بعد, ہے نا. اسی طرح آسمان پہ بھی ایک پورا ایک ایریا ہے, اس کو حدود ہے, وہاں بھی ایک بارڈرز ہیں. تو وہاں پہ سدرۃ المنتہا, وہاں پہ جو بیری کا درخت ہے اس کے قریب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل میں دیکھا تھا کہ نزدیک بیری کی جو انتہائی حد پر ہے. تو اسی طرح انہوں نے جبرائیل کو سدرۃ منتہا, کیا نام ہے اس کا, سدرۃ المنتہا کے پاس جب دیکھا تو جو لوگ مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ غور و فکر کی بات ہے, لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں او ہو پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا, تو اللہ کہہ رہے سیریس ہو, یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں, جو نبی کہہ رہے ہیں وہ سیریس باتیں کہتے ہیں. اور وہ سدرۃ المنتہا وہ حد ہے جسے کہتے ہیں نا, وہ بارڈر ہے, وہاں سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, جہاں یہ حد ختم ہو جاتی ہے, حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں, آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو یہ ہم سب یہ باتیں دیکھیں, یہ ہم سمجھ نہیں سکتے, یہ سب متشابہ بات ہیں جو اللہ نے ہمیں بس بتا دیا ہے, ہمیں ایمان لانا ہے. اس کی ریئل حقیقت کیا ہے یہ تو ہم آپ جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, ہم کبھی جیسے آپ لوگ یونیورسل اسٹوڈیو جاتے ہیں تو وہاں بس میں بیٹھ کے ٹور کرتے ہیں نا, انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے تو ٹور کریں گے, پھر اللہ سے بھی کہیں گے اللہ سدرۃ المنتہا بھی دکھائیے, ہم نے قرآن میں پڑھا تھا وہ کون سی جگہ ہے, تو وہ وزٹ بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو اپنی جنت والی لسٹوں میں یہ سب لکھ کے رکھیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے جنت میں جا کے نا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو درخت ہے اتنا نور تھا, مطلب اتنا خوبصورت وہ جگہ ہے کہ اس کے بارے میں آگے بیان ہو رہا ہے, پاس اس کے جنتیں رہنے والی. تو وہ جو سدرۃ منتہا ہے, وہ جو بارڈر ہے, اسی کے قریب جو ہے نا جنت مہوا بھی ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ وہ جنت میں ہمیں جگہ دے دیں. جتنا ہائی آپ اپنا وہ کریں گے نا امیج, جتنا ہائی ٹارگٹ کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے اللہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے, تو دیکھیں آٹومیٹکلی جب ہماری دعا قبول ہوگی تو ہم جنت الفردوس والے کام شروع کریں گے. تو لہٰذا اپنا ٹارگٹ بھی اونچا رکھیے, تاکہ جب ٹارگٹ اونچا رکھیں گے تو پھر ہمارے کام بھی اونچے والے ہوئیں گے. اب آگے آیت نمبر 16, جب ڈھانک رہا تھا بیری, جو ڈھانک رہا تھا, تو اب اس کی تجلیات, اس کی خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی بیوٹی جو کیا تھی, جو سدرۃ المنتہا تھی, جو وہ اس جگہ پہ رسول اللہ پہنچے, براق سے پہنچے تھے. آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہ جب آپ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کے آئیں کہ آپ مکے سے بیت المقدس گئے, یہاں زمینی سفر تھا, پھر وہاں سے آسمان پہ جب گئے, یہ اس کے بعد والی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ وہ ٹرننگ پوائنٹ پہ پہنچے, وہ اینڈ پوائنٹ پہ پہنچے کہ جس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا, وہاں پہ ایسا بیوٹیفل منظر تھا. آپ امیجنیشن سے کام کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ڈھانک رہا تھا بیری, جو ڈھانک رہا تھا, ایسی بیوٹی, ایسا اس کی تجلیات ظاہر ہو رہی تھی جو سدرہ کو چھائے ہوئی تھی. مطلب اتنا خوبصورت ہو رہا تھا کہ دیکھیے ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے جو اتنی بیوٹی وہاں پہ چھائی جا رہی تھی. اس وقت اس درخت کو ایسے نور نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا, سمجھ لیجیے, جس کا بیان نہیں ہم کر ہی نہیں سکتے. تو
ایسی چیز تھی جس کو بس آپ بس سوچیے نا، بتاتے ہوئے اتنا امیجنیشن آ رہا ہے. سوچیے وہ کیا خوبصورت ہوگا، کیا اس وقت وہ فیلنگز ہوں گے رسول اللہ کے، اور وہاں پہ کیا خوبصورتی ہوگی. تو جب ڈھانک رہا تھا بیری جو ڈھانک رہا تھا، نہیں، اب آیت نمبر 17 ہے، نہیں مڑی نگاہ اور نہ حد سے بڑھی. اب یہ رسول اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کیفیت کا عالم تھا جو بیان ہو رہا ہے، جو ہمیں ابھی ہم محسوس کر کے ہمیں کچھ ہو رہا ہے کہ کیا خوبصورت تھا جو رسول اللہ وہاں موجود تھے. تو بتا رہے ہیں آپ نے ہر چیز کو اچھے سے غور سے دیکھا، کوئی دل کا خیال نہیں تھا. یعنی کہ یہ اہل قریش کو سنایا جا رہا ہے، جو تمہیں باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ رسول اللہ کی کوئی دل کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ ان کا کوئی خیال نہیں تھا. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ بہت اطمینان سے رسول اللہ نے وہ جگہ پہ گئے اور بہت اطمینان سے دیکھا. آپ کا دیکھنا پرفیکٹ تھا، کوئی اینگل ایسا نہیں تھا جو غلط، آپ کا ویو غلط ہو، آپ کوئی غلط جگہ آپ کی نگاہ پڑی ہو. ایگزیکٹ جیسا ایک پرسنالٹی رسول اللہ کی تھی اسی طرح سے آپ نے وہ ایکٹ کیا. وہاں پہ ہر چیز کو بالکل ٹھیک ٹھیک دیکھا. آپ نے جو دیکھا جم کر دیکھا، اچھے سے دیکھا. جو اللہ نے دکھایا یہ کم ظرفی نہیں تھی کہ ہوتا ہے نا، اب ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ کوئی ایسی جگہ چلی جائیں تو ہم لوگ کو ہائے ہاں واو، ہم لوگ کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا. ہم لوگ ذرا ایسی کوئی اچھی جگہ، ویکیشن کی جگہ کتنا خوبصورت سے ذرا دیکھ لیں تو ہم لوگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو یہاں رسول اللہ کی عاجزی، رسول اللہ کی پرسنالٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی پیاری نگاہ تھی رسول اللہ کی، ایسا مطلب ادب کے ساتھ، اتنے خوبصورتی کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ، اتنے ایڈیکیٹ کے ساتھ رسول اللہ وہاں آئے، اور اتنے تمیز کے ساتھ، جیسے نگاہوں کا ادب ہوتا ہے، نگاہوں کا احترام ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ نے وہاں پہ ایکٹ کیا. جب ڈھانک رہا تھا بیری جو ڈھانک رہا تھا، نہیں مڑی نگاہ اور نہ حد سے بڑی. آیت نمبر 18 ہے، البتہ تحقیق دیکھا اس نے نشانیوں میں سے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں. تو وہاں پہ جب آئے تو بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی. اتنی آپ اللہ کی، رب کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھی، جمال، نمونے، عظمت، بڑی بڑی عظمت کی نشانیاں دیکھی. اور پھر دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہوتا نا، دو ہوتے ہیں رائے ہوتی ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس دن. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ اس دن اللہ سے کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، ایک رائے یہ ہے جو بی بی عائشہ کی ہے، جو انہوں نے کہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ سے گفتگو کیا، اللہ سے باتیں کی، اللہ سے ٹاکنگ کی، اور اللہ کی بہت بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھی. مگر آپ کو پتہ ہے نا، جب یہاں پہ دو لوگوں میں کلیش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں، ہم ذرا اپنے لیول سے آگے خود ہی بڑھ جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اللہ کو انہوں نے، رسول اللہ نے دیکھا بھی ہے. تو مگر حضرت بی بی عائشہ، اماں عائشہ کی حدیث ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عبادات میں آپ کو دیکھیے انسانیت کے مقام، جو انسان ہوتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا، یہ عبادت کا معراج ملی آپ کو وہاں تک پہنچایا گیا جو کوئی نہیں گیا. حضرت موسیٰ سے تو دنیا میں ہی کوہ طور پہ بات ہوئی تھی نا، لیکن ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بالکل اپنے حدود کے قریب بلا کے وہاں تک بات کی. تو سوچئے ہمیں پڑھتے ہوئے تصور، امیجنیشن میں اتنا مزہ آ رہا ہے، رسول اللہ کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا جو آپ دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے. اب آپ دیکھیے کسی کو یہ مقام نہیں ملا، اتنے قریب سے، اتنے کلوز جا کے رسول اللہ نے کیا کیا نہیں دیکھا. مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے، کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ
تھے، ان میں کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ آج ذرا لوگوں کو ذرا 4 پیسے آ جاتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے فیملی فرینڈز جو غریب ہوتے ہیں ان سے ملنا نہیں پسند کرتے، ان کو انٹروڈکشن نہیں کراتے کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارے ماں ہے، ان کو نہیں بتاتے۔ اور ہمارے رسول اللہ دنیا کی حسین ترین، آسمان کی حسین ترین چیز دیکھ کر آئے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ان کی پیاری پرسنالٹی ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، کوئی تکبر نہیں کہ بھائی دیکھو مجھے اللہ نے چوز کیا، میں چوزن ہوں، مجھے اللہ نے چوز کیا۔ اتنا ہم ان رسول اللہ کی امت ہیں تو ہمیں بھی جو ہے نا اسی طرح ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں، البتہ تحقیق دیکھا اس نے نشانیوں میں سے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں، بہت بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے اس دن ان کو دکھائی تھی۔ تو ہم نے 1 سے لے کے 18 تک کیا لیسن لیا؟ یہ لوگ جو اہل قریش تھے، ٹھیک ہے نا، قرآن کو کیا کہتے تھے؟ ایک جنات کی بک ہے، تو اس کی کوئی ویلیو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قرآن تم کو قیامت سے، جزا سزا سے ڈرا رہا ہے، اس کی بات کو سمجھو نا، اس کی کہانت کی بات مت کہو کہ اس طرح کی باتیں بنا کے تم وحی کا انکار نہیں کرو۔ سب سے خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے سب سے خاص بندے پہ نازل، جو ٹاپ آف دا فرشتے تھے، وہ ٹاپ آف دا انسان کے پاس اللہ کی وحی لے کے آئے۔ اگر تم اس کی ویلیو ختم کرو گے کہ جھوٹی بات ہے تو نقصان کس کا ہے؟ تمہارا ہی نقصان ہے۔ تو اور وہ فرشتے کیسے تھے؟ بہت ہی ریسپانسبل قسم کے تھے، اور نبی نے دوبارہ اس فرشتوں کو دیکھا ہے 2 ٹائمز، یعنی کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی ایزیوم ہے، کوئی ایسی انہوں نے الوژن ہو گیا ہے، کوئی خواب دیکھ لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے 1 سے اور دفعہ بھی حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، اور فرشتے نے جو حضرت جبرائیل نے اپنی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے نبھائی ہے۔ اگر ایسا نہیں تھے تو کہ ایسا نہیں کہا کہ دور سے کوئی باتیں کر دی، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت قریب ہو کے ان کو اچھے سے پڑھائی، ان کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ تو یہ کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ جو قرآن ہے، وحی ہے، جبرائیل ہے، وہ ہر چیز ٹرو ہے۔ اب آیت نمبر 19، بھلا تم دیکھو تو لات اور عزا کو، نمبر 20 اور تیسری پچھلی منات کو۔ اب ان کے 3 بڑے جو بت ہوتے تھے ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اہل قریش اور جبرائیل علیہ السلام فرشتے، اہل قریش کو بتایا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے، اور کہاں تمہارے یہ بت لات، منات اور عزا ہے نا، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی بیٹیاں۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، تو ان کے بھی نام انہوں نے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ جو تھے وہ اتنی اعلیٰ تعلیمات کو چھوڑ کر اس اعلیٰ رب کو جس کو تم اتنی اچھی ایجوکیشن تمہارا نبی تم کو تمہارے سامنے لا کے دے رہا ہے، اور تم نے جو ہے اتنی اچھی ایجوکیشن کو چھوڑ کر تم نے کیا معبود بنا لیا ہے۔ کتنا سمپل سا فارمولا ہے نا، ایک طرف وہی ہے، ایک طرف وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا دیکھو تو لات، منات اور عزا جو ہیں وہ تم ان کے پیچھے پڑے ہو۔ آیت نمبر 21، کیا تم کو بیٹے ہیں اور ان کی بیٹیاں؟ اور یہ بھی آپ لوگ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اہل قریش خود جو گروپ تھا ان کا چند لوگوں کا، وہ بیٹیوں کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری کیسی پسند ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے رکھیں، اور جو خدا ہے، جو تمہارا رب ہے، اس کو تم نے اپنی ناپسندیدہ چیز ان کو دے دی ہے۔ تو ہم بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، اور تم اپنے سے ایزیوم کر بیٹھے ہو، یہ تمہارا اپنا ایزیوم ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 22، یہ بانٹ تو ہوا بہت بھونڈی سی۔ اب تم نے جو اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ بیٹے اپنے لیے، بیٹی ان کے لیے، یہ بہت ہی بری ڈسٹریبیوشن ہے، بہت ہی غلط چیز ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو وہی چیز دیتا ہے جو خود بھی پسند کرتا ہو۔ آیت نمبر 23،
یہ سب نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، محض اٹکل پر چلتے ہیں، اور جو ان کے دلوں کی امنگیں ہیں، خواہشات ہیں، اور البتہ تحقیق آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے راز سوچ کر۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جتنی بھی تمہاری باتیں ہیں یہ ہدایت پر نہیں ہیں، بلکہ تم کس پہ چل رہے ہو؟ اپنی خواہشات پہ چل رہے ہو۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تم ہدایت پہ نہیں ہو بلکہ تمہاری خواہشات ہیں؟ یہ تمہارے باپ دادا کے رکھے ہوئے نام ہے، جو لات، عزا، منات، جتنے بھی جو بھی ہوتے ہیں ہدایت سے ہٹ کے، وحی سے ہٹ کے جو بھی ہوں، یہ ہر زمانے کے لیے یہ آیت ہے۔ یہ مت سمجھی بظاہر تو اہل قریش کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ان کی لات، منات، عزا تھی، مگر آج کے لیے بھی بہت سے لوگوں نے ہدایت اور قرآن حدیث سے ہٹ کے بہت سے اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ تمہارے باپ دادا کے رکھی ہوئی چیزیں نام ہیں، ان کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ان کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اگر تم ان کو فالو کرتے ہو یا یہ کوئی ان کی کوئی پروف بھی تو ہو نا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، بس انہوں نے بھی دیکھا دیکھی کر لیا، تم بھی اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہو، تم بھی فالو کر رہے ہو۔ اگر جو تمہارے بڑے ان کی عبادت کرتے ہیں تو کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ قرآن میں کوئی ہے تو؟ اگر اس کائنات میں تمہیں کوئی فطرت سے کوئی گواہی مل رہی ہے تو وہ بتاؤ، کوئی گواہی ہوتی ہے تو رسول نے کوئی خبر دی ہے تم کو کہ ہاں بھائی رسول نے کہا ہے کہ ان کی عبادت کرو، ان کے ساتھ ایسا کرو؟ تو اللہ نے تمہارے لیے خاص ہدایت کا نازل کی ہے، ہم تمہیں تاکہ تم کو اس جہالت سے نکال کے تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، تمہارے لیے اہتمام کر رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ تم اپنے نفس کی ہی پیروی میں پڑے ہوئے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے۔ جب قرآن ہدایت کا پیغام لے کر آ رہا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ اچھا، تم اپنے آپ کو ہلاک کر، تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو خواہش ہے نا، زن پہنے کے گمان پہ تم بات کرتے ہو، کاش کہ تم جو ہو گمان کی بجائے کیا کرتے؟ یقین کا راستہ اپناتے، اور جو خواہشات ہیں تم خواہشات کی بجائے ہدایت کی پیروی کرتے، اور تمہاری جو نفس ہے، نفس کی جگہ تم نے کیا کرنا تھا؟ رسول کی پیروی کرتے تو تم ضرور کامیاب ہوتے۔ تم ان سب کو جو ہے تم نے اپنی مرضی سے اس کو استعمال کیا ہے، اور جو مشرکین تھے، یہود، نصارہ، مسلمان، بہت سی جھوٹی خواہشات دل میں پال کے رکھی ہے نا، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ، ہر ایک نے جو ہے ان کی اپنی خواہشات، ان کے جو صرف وہ کیا ہے؟ نفس۔ یہ بدعت جو آتی ہے نا، جو زمانے میں بدعت آتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی نفس کی خواہش ہوتی ہے، اب اس کو ایسا روپ دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کیا ہو؟ عبادات میں تو کر نہیں سکتے۔ اگر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم 5 نمازیں ہیں، 6 نمازیں کر دیں تو وہ تو ایک الگ گروپ بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے امت مسلمہ میں ایسے کافی گروپ بن چکے ہیں، جو عبادات میں جنہوں نے اپنی عبادات کو چینج کیا ان کا ایک گروپ بن گیا، مگر میجورٹی جو ایک گروپ ہے ان کے اندر کیا چینجز آتے ہیں؟ جو اللہ کے لاز ہوتے ہیں نا، وہ لاز میں ان کا دل نہیں چاہتا۔ اب جیسے پردہ ہے، سود ہے، رشوت ہے، شراب ہے، تو اس کے لاز میں کیا کرتے ہیں؟ وہ چینجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی مرضی مناتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ان کا دل نہیں ہے نا کرنے کو، تو اب وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ظاہر کر دو تاکہ دونوں چیزیں لے کے ہم چل پڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نیک ہدایت دے، اللہ ہمیں ایسی خواہشوں سے دور رکھے، بلکہ اللہ کی ہدایت پہ ہم جمے رہیں۔ تو البتہ تحقیق آ چکی ان کے پاس ان کی رب سے لا سجانے والی، تو جو قرآن تمہارے پاس آ گیا ہے، تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ آیت نمبر 24، کیا انسان کو مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے؟ تو اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو تم خواہش کرتے ہو، کیا تمہاری جو خواہشات ہیں اس کا حقیقت، اس کا ٹرو فیس جو ہے نا، تمہاری حقیقت اور خواہش میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے ٹرو بات اور ایک ہے تمہاری ڈیزائرز۔ جب اصل حقیقت سامنے آئے گی نا، تو تم دیکھیں گے کہ تمہارے ایزیومز، تمہاری خواہشات
بالکل ڈیفرنٹ تھے. تمہارے معبود کی جو مطلب اللہ تعالیٰ جو ایک بات بتا رہے ہیں اور تمہاری جو خواہشیں ہیں وہ وقت آنے پہ تمہیں پتہ چلے گا کہ بالکل ٹوٹلی دو ڈیفرنٹ چیزیں تھیں. اب ہے آیت نمبر 25. پس اللہ کے لیے ہے آخرت اور دنیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی خواہشات کی خاطر اللہ اپنی سنت کو تبدیل کر لے گا، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہو جائے گا، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو لا ہے وہ کبھی بھی نہیں چینج ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور آخرت کو اختیار میں اس کا فیصلہ کوئی نہیں چینج کر سکتا. جو اللہ نے سوچ لیا، جو اللہ نے کہہ دیا وہی ہوئے گا. تو بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا. اور آیت نمبر 26 ہے، اور بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں، کام نہیں دیتی سفارش ان کی کچھ مگر بعد اس کی اجازت دی اللہ جس کے لیے وہ چاہے پسند کرے. اب ان بتوں کی کیا بات ہے؟ تم سمجھتے ہو لاز، عزا، منات، جس کو تم نے خدا بنا کے رکھے ہیں وہ تمہارے جو ہیں کام آ جائیں گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کس زیوم میں ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ جیسے ہم آیت نمبر 24 سے پڑھ رہے ہیں نا کہ انسان کو مل جاتا ہے جو وہ چاہے. تم جو ازیوم کر کے بیٹھے ہو، تم سمجھتے ہو کہ آج جو اللہ کے پیغمبر تمہیں یہ کتاب کی دعوت دے رہے ہیں تو تم اس کو ٹھکرا رہے ہو. تم جب اس کی تم قدر نہیں کر رہے ہو اور تم تمنائیں تم نے جنت کی کر کے رکھی تھی، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی جو چیز لا رہے ہیں تم اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کے اوپر آ جاؤ اور تمہاری ایزیوم زیادہ ہی بڑھ جائیں. تو بس اللہ کے لیے ہے آخرت اور دنیا. تو تمہارے جو یہ فرشتے ہیں آسمانوں میں کام نہیں دیتے. تم اگر سمجھتے ہو تمہاری خواہشیں، تمہاری جو بت تم نے بنا کے رکھے ہیں یہ تمہارے کام آ جائیں گے، تم نے ان سے جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں وہ حقیقت ہوئیں گی، وہ سفارش بنیں گے، کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو تم سمجھتے ہو کہ جو تم نے بت بنا کے رکھے ان کے نام کے وہ اللہ کے آگے سفارش کریں گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں کام نہیں دیتی. تمہارے یہ بت کیا، اللہ کے پاس ڈھیروں ڈھیر فرشتے ہیں جو تمہاری کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آ سکتی. تو تم نے کیا یہ زوم کر کے رکھا ہے کہ کام نہیں آئے گی سفارش ان کی مگر بعد اس کے کہ اجازت دے اللہ جس کو وہ چاہے اور اللہ پسند کرے. تو سفارش کے لیے 3 آپشنز ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ سب سے پہلے تو اللہ کی اجازت ہو کہ ہاں بھائی تم اس کے لیے تھوڑا سا فیور دے سکتے ہو اس کو. نمبر 2 جس کو اللہ اجازت دے، ٹھیک ہے نا، سفارش کے لیے پہلے اللہ راضی ہو پھر وہ پرسن کو اجازت دے، اور اس کے لیے نمبر 3 کہ اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہو کہ ٹھیک ہے تم اس کے لیے کر سکتے ہو. ہر ایک کے لیے نہیں، اللہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے اس کے لیے، تب جا کے وہ کسی کی سفارش ہوگی. ایسی اندھا دھند سفارش نہیں ہو جائے گی. تو 3 پوائنٹس کون سے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کو پسند ہو، پھر اللہ ہی چوز کریں گے کہ کس نے کرنا ہے، پھر وہ شخص جس کے لیے کہا جائے گا. اب آیت نمبر 27 کہ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے زنانے نام رکھتے ہیں. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے ان کا یقین آخرت پر نہیں ہے. جو لوگ کمزور ہیں، بلیو نہیں کرتے آخرت پر، اور ان کے اللہ کی سزا اور جزا کا دن یعنی کہ قیامت کا اس دن کا عدل جو ہوئے گا اس کو اپنے عمل کے مطابق نہیں ڈھالتے. جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوئے گا تبھی تو انسان اپنی آخرت کی تیاری کرے گا. جس کو بلیو ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا بتائیے؟ تو اس کو عمل کی طرف نہیں آتا جس کا اندر سے بلیو نہ ہو. تو جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی ہیں، انہوں نے نام دیے رکھے ہیں عورتوں والے، تو جو فرشتوں کے نام عورتوں پہ رکھے ہیں وہ اللہ کی کیوں رکھیں کہ اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، ہماری سفارش کریں گی اور ہمیں آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گی، دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گی. تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے، جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے یہ ایسے کام کون کرتا ہے؟ جن کا بلیو کم ہو، آخرت پہ بلیو نہیں ہے، ان کو جزا سزا پہ بلیو نہیں ہے، وہ فرشتوں کے زنانے نام رکھتے ہیں. آیت نمبر 28 اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، محض اٹکل پر چلتے ہیں اور اٹکل ٹھیک بات میں کچھ کام
نہیں آتی۔ اب وہی بات آ رہی ہے جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، گمان، ازیوم، زن پہ ہے۔ آخرت کی ذمہ داری سے یہ بھاگنا چاہتے ہیں، آخرت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے سے ہی ایک اسٹوریاں بنا کے رکھ لی ہیں، اس کی بنیاد ان کے پر کوئی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ اپنے اسٹائل کا انہوں نے ایزیوم سے ایک دنیا بسا کے رکھی، اس کی بنیاد علم پہ نہیں ہے، کس پہ ہے؟ ایزیوم پہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو بدعات ہوتی ہے نا اس کے پیچھے کوئی لاجک ٹائپ کی اللہ کی حدیث، اللہ کی کتاب کی بات یا رسول کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اپنی خواہشات نفس ہوتی ہیں اس کے پیچھے، تب جا کے انسان ایک ایسی ہی چیزیں بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، یعنی کہ جو باتیں ہیں جو وہ خدا جو شرک کر رہے ہیں یا بدعات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، محض اٹکل پہ ہیں۔ انہوں نے ایزیوم سے یہ کام شروع کر دیا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ان کا دیکھا دیکھی ہم کر رہے ہیں، اور اٹکل ٹھیک بات میں کچھ کام نہیں آتی۔ جو یہ ایزیومز ہوتے ہیں علم سے بہت دور ہوتا ہے، بہت ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ آیت نمبر 29، سو تم اس پر دھیان نہ کرو جو ہماری یاد سے منہ موڑ لے اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں ہدایت کے مقابلے میں ہدایت کو نہیں لینا چاہتے، اپنی ڈیزائرز پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ ان کو منع کر رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو، وہ اپنی ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، اپنے بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہارے باپ دادا اپنے ہی بڑوں کو دیکھ رہے تھے، ہے نا، وہ اپنے بڑوں کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بڑے ایسے کر رہے تھے تو وہ انہوں نے دیکھ لیا۔ تو کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے؟ یہ تم اپنی نفس کی غلامی کر رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دی جا رہی ہے، جو لوگ ایسے ہیں ہدایت کے مقابلے میں اپنے نفس کی اور علم کے مقابلے میں، یعنی کہ نالج آ گئی، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، اس کو چھوڑ کر اپنے ایزیوم کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور جن کے مقابلے میں جھوٹ کے مقابلے میں نا جو جھوٹ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو جب انہوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، یعنی کہ حق آ گیا ہے، حق کو چھوڑ کر جھوٹ، اور علم آ گیا ہے، علم کو چھوڑ کے اپنے ایزیوم، دیکھیں یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جب علم آ گیا وہ سامنے رہ کے مگر آپ ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں جس کا اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، حق بات آ گئی، قرآن حق کہہ رہا ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی جھوٹ کی باتوں کی پیروی کریں گے صرف اس لیے کہ ہمارے بڑے کرتے آئے، ہمارے علماء کرتے ہیں، اپنا برین یوز نہیں کریں گے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے جب حق آ گیا، حق کو چھوڑ کے جھوٹ کی پیروی کریں گے تو اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دیجئے۔ جب انہوں نے اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا تو آپ بھی ان سے منہ پھیر لیں، آپ کا فرض تھا، آپ نے بتا دیا، آپ کی ذمہ داری ہو گئی، تو اب آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے۔ اب آیت نمبر 13 کی، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، صرف انہوں نے دنیا چاہی ہے نا، اس لیے اسے علم کو ان کو علم کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، اپنی جو شامت ہے، اپنے لیے جو عذاب ہے وہ اپنی خود ہی اپنے سے مول رہے ہیں، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 30 یہ لاسٹ ہے، یہی تک ہے رسائی ان کے علم کی، تحقیق تیرا رب وہی خوب جانتا ہے، اس سے جو بہکا اس کی راہ سے، وہی خوب واقف ہے اس سے جس نے راہ پالی۔ تو ان لوگوں کے علم حاصل کرنے کی جو کوشش ہے، جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ان کا مرکز ہے، اور دنیا ہی سے وہ اپنی ہی دین کو بھی اپنا ہی مرضی کا بنا لیتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو علم حاصل کرنے کی کوشش ہے صرف دنیا کی حد تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پیچھے، حالانکہ اس دنیا کے پیچھے ایک بہت بڑا ٹرو حقیقت ہے، پیچھے ایک پوری لائف ہے، اس کو جاننے کا ان کو شوق ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، حالانکہ اصل چیز وہی ہے۔ اگر اس کو نہ سمجھا تو یہ دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا، ہم یہ دنیا میں آئے ہیں تو صرف کھیل تماشا، صبح اٹھے، کالجز گئے، جابوں پہ گئے، کھانا پکایا، ویکینڈ پہ پارٹی اٹینڈ کر لیے، شاپنگ کر لیے، اور تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لی، ایسا صرف گزارا نہیں ہے، ہمیں بہت بڑے ایک ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس سے بھی غافل ہیں، جو چھوٹا موٹا ہم کر لیتے ہیں، بعض لوگ تو میجورٹی یہ بھی نہیں کرتے، تو
کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس دنیا کو تم نے نہیں سمجھا, تم نے اس دنیا کی تعلیم کو ہی سب کچھ سمجھا, اور جو نبی ہدایت لا رہے ہیں, جو نبی اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں, تم نے اس پہ امپورٹنٹ نہیں دی, تو یاد رکھو یہ دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا رہ جائے گی تمہارے آگے. یہ ان کی کم عقلی ہے, یہ ان کی انتہا سے زیادہ جہالت ہے. یہ صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں, صرف بس دنیا کی شو شاہی دیکھ رہے ہیں, دنیا میں جم گئے اور آخرت سے کیا ہو گئے, غافل ہو چکے ہیں, آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ دنیا تو دیکھیے ختم ہو جائے گی, اور اپنی نظروں کے سامنے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. اصل زندگی نہ ختم ہونے والی, اس دنیا کے بیہائنڈ, اس دنیا کے پیچھے جیسے ہی موت آتی ہے, دنیا کی موت آتی ہے, ایک نیو ورلڈ میں ہم انٹر ہو جاتے ہیں جو کبھی بھی نیور ایور ختم ہونے والا ہے. تو اس اصل زندگی ختم ہو جائے گی جس کے لیے ہمیں قرآن دعوت دیتا ہے. وہ جو انٹائر ورلڈ میں, جو ہم جس ورلڈ میں مرنے کے بعد انٹر ہوں گے, اس کے بارے میں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا, تیاری کر لو. ہمیں بار بار بلا رہا ہے, مگر لوگ اپنے نفس کی خواہشات میں گمے, اس دعوت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اب آپ کا رب کہ جو نا خوب جانتا ہے, آپ کی یہ بات نہیں سنتے, آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں, یہ نہیں آنا چاہتے, تو آپ اپنا یہ رب کے حوالے کر دیجئے. وہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون جو ہے بھٹکا ہوا ہے, کون اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. وہ جو ہے نا پروردگار ہمارا, کہ یہی ہے کہ رسائی اس کا علم تحقیق تیرا رب خوب جانتا ہے. اللہ کو خوب پتہ ہے جو اس راہ سے بھٹکا, وہ خوب واقف ہے اس سے جس نے راہ پہ. تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے, اللہ کے پاس علم ہے, وہ علم کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ کون ہے جو ہدایت پہ آنا چاہتا ہے اور ہدایت پر ہے, اور کون ہے جو ہدایت پہ نہیں آنا چاہتا. تو جو ہدایت پہ آنا چاہتا ہے اللہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے گا. اور جو ہدایت پہ نہیں آنا چاہتا اس کی پکڑ ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ حکمت ہے, اللہ کے پاس علم ہے, اور تو وہی خوب واقف ہے اس سے جس نے لاپرواہی کی. تو ہمارے لیے پھر کیا لیسن ہو گیا کہ ہمیں صرف یہ دنیا کی ہی چکروں میں کھو نہیں جانا چاہیے, بلکہ ہر دم ایک تو میں آپ سے کہتی ہوں ذکر, چاہے وہ ینگ لڑکیاں ہوں, چاہے وہ اولڈ ہوں, لڑکے ہوں, لڑکیاں ہوں, کوئی وقت ضائع نہیں کرے. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ جو ہیں کوکنگ کر رہے ہیں, آپ کلیننگ کر رہے ہیں, آپ اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہے ہیں, خاموشی سے بیٹھ کے دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیے. ایک تو یہ ہو گیا. جب بھی آپ کو کسی سے کمیونیکیشن کرنی ہو, کچھ کام کرنا ہو, تو آنیسٹی کو یاد رکھیے, جھوٹ نہیں بولیں, کسی کو دھوکہ نہیں دیں, کسی کو غلط ایسا کوئی کام نہیں کریں جو اللہ ناراض ہوتا ہے نا. یہ معاملات میں ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں, وعدہ کریں تو پورا کریں, بات کریں تو سچی کریں, اور پھر یہ کہ اللہ کی عبادات کریں. اللہ کی عبادات میں سب سے پہلے فرائض ہیں, 5 نمازیں ادا کرنی ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, استطاعت ہے تو حج کرنا ہے, اور اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ کو زکوٰۃ بھی دینا ہے. یہ عبادات ہیں, بیسک عبادات ہیں, یہ جو ہر مسلمان کو کرنے ہیں. اور پلس اللہ کا ذکر کرتے رہیں, کیونکہ شیطان آپ پہ حملہ نہیں کرے گا, ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے, یہ ہماری پروٹیکشن ہے, ذکر ہماری پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جب لوگوں کے آپ سرکل میں جاتے ہیں تو اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں, بات کریں تو اچھی ورنہ خاموش, اور بات کریں تو سچائی, کسی کی ہرٹ, کسی کی غیبت, اور معاملات کریں تو آنیسٹی کے ساتھ, عدل کے ساتھ کریں. اور حرام چیزوں سے نہ کھانے میں حرام کرنا ہے, نہ پیسے کمانے میں حرام کرنا ہے. ٹھیک. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ پھر ہم جو اللہ کے رسول ہمارے لیے ہدایت لے کے آئے ہیں نا, تو تاکہ ہم اس پہ ہدایت پہ چل کے کامیاب ہوں, اور جو اس دنیا جب ختم ہوئے گی تو ہم جو انٹر ہوئیں گے نیو ورلڈ میں, انشاءاللہ پھر ہم اس پہ کامیاب ہو سکیں. صدق اللہ العظیم.